عمران خان حکومت نے ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ قائم کیا ہے، اصلاحات نافذ کر رہے ہیں اور اس کا تعلق ہے وفاقی بیوروکریسی کی پرفارمنس اور ان کی سروس کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی دور رس اصلاحات ہیں جن کو کہ اب فائنل کر دیا گیا ہے، اس کے لیے جو متعلقہ قانون سازی ہے وہ کر دی گئی ہے اور اس کے ذریعے اب حکومت یقینی بنائے گی کہ تمام سول سرونٹس کو، وفاقی بیوروکریسی کے افسران کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کی نہ صرف یہ کہ ترقی ہو بلکہ ان کی جو سروس کی جو تعین ہے، جو ان کی ٹرم ہے، اس کا بھی اس پر اثر ہو اور اب یہ بات لازم نہ ہو کسی بھی سول سرونٹ کے لیے کہ وہ ایک بار بیوروکریسی میں داخل ہو گیا تو وہ 60 سال کی عمر میں ہی ریٹائر ہوگا، اور اس کے لیے بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ اس سے پہلے دیکھا یہ گیا تھا کہ جیسی بھی کارکردگی ہو، جیسا بھی انداز رہا ہو، حتیٰ کہ کرپشن کے معاملات یا الزامات بھی ہوں، سول سرونٹ کی جو لینگتھ آف یا جو اس کی ٹرم ہوتی ہے اس میں اس کی کمی نہیں آتی، وہ اپنے مقررہ وقت پہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، 20 سال بعد ایک تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا ہر سول سرونٹ کا، اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد حکومت کو اختیار ہوگا کہ 20 سال کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر سول سرونٹ کو اگر اس کی کارکردگی جو مختلف اس کے لیے پیمانے تشکیل دیے گئے ہیں اس حوالے سے اگر تسلی بخش نہیں ہے تو اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی اصلاحات جو لائی گئی ہیں اس کی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بیوروکریسی میں نااہل اضافی بوجھ کو کم کرنے کی اصلاحات، کرپٹ افسران کو نکالنے کے لیے سول سرونٹس رولز 2020، 20 سالہ ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ کے قواعد وضع، ہر افسر کی 20 سالہ ملازمت مکمل ہونے پر کارکردگی کی لازمی جانچ پڑتال ہوگی، اوسط درجے کی کارکردگی، خراب رپورٹس اور 3 افسران کے منفی ریمارکس پر ریٹائر کر دیا جائے گا۔ نیب کے تحت کرپشن کا مرتکب، پلی بارگین یا رضاکارانہ واپسی والے افسر کو بھی ریٹائر کر دیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے متعلقہ افسر کو شوکاز نوٹس اور وضاحت کا موقع دیا جائے گا۔ اگر مجاز اتھارٹی کو مطمئن نہ کیا جا سکا تو متعلقہ افسر کو پینشن اور دیگر مراد کے ساتھ ریٹائر کر دیا جائے گا۔ اب اس موضوع پہ بات کریں گے، بہت ہی دور رس اصلاحات ہیں، فیڈرل بیوروکریسی کے پورے اسٹرکچر پہ اس کے اثرات ہوں گے، پرفارمنس پہ اثرات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد شہزاد ارباب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے بہت ہی سیزنڈ سول سرونٹ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزاد ارباب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ یہ عمل اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی کہ سول سرونٹ کی کارکردگی کا جائزہ تو سالانہ بنیاد پہ لیا جاتا ہے، اس کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہے وہ ہر سال بنتی ہے، تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 20 سال کی اس کی کارکردگی کا مجموعی جائزہ لیا جائے گا، اس کے بعد اس کی لینتھ آف سروس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، ورنہ 20 سال بعد اسے گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ کیا ایسے ہی ہے؟ بہت مہربانی عمران خان صاحب، بہت شکریہ۔ یہ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کافی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ دیکھیں جی، سول سروس جو ہے کسی بھی ملک کا وہ ایک کلیدی کردار ہوتا ہے اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں۔ پاکستان میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے پاس 27,000 آفیسرز ہیں، 17 to 22، اور اس طرح کوئی 5.5 لاکھ آفیسرز ہیں 16 اینڈ بلو۔ یہ فیڈرل سیکریٹریٹ میں اور اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ آٹونومس باڈیز اس کے علاوہ ہیں، وہ تقریباً کوئی 4 لاکھ ہیں۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں فیڈرل سیکریٹریٹ اور اٹیچ ڈپارٹمنٹس کی۔ جس طرح آپ نے یہ انٹروڈکشن میں کہا بھی، ہمارے سسٹم میں ایک دفعہ اگر کوئی سول سرونٹ انڈکٹ ہوتا ہے سروس میں تو 60 سال تک اس کو کوئی نہیں چھڑتا، چاہے وہ پروموٹ ہو، انیفیشینٹ ہو، ایفیشینٹ ہو، ایک ہی طرح اس کو پرکھا جاتا ہے اور وہ 60 سال پوری کر دیتا ہے۔ ایون اف ہی از ناٹ پروموٹیڈ، سپرسیڈ ہوتا ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کو نکالیں۔ میں خود 36 سال میں نے سروس کیا ہے، مجھے ایک کیس یاد نہیں ہے کہ کسی کو انیفیشنسی پہ یا انکمپٹنس پہ نکالا ہو۔ کرپشن کے کیسز پہ 1-2 بہت کم، وہ بھی بہت کم، اور ڈسکاؤنٹ پہ بہت کم لوگ نکالے گئے ہیں۔ یہ جو ہم رولز لائے ہیں، ریٹائرمنٹ رولز، پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد یہ اپریل میں نوٹیفائی ہوئے ہیں، بیسیکلی یہ اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اس کا مقصد بیسیکلی
لوگوں کو ریٹائر کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد آفیسرز میں ایفیشنسی اور کمپٹنسی لانی ہے کہ ایٹ لیسٹ 20 سال کے بعد ہمیں ان کے جو پرفارمنس ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا ہے, اور دیر آر سرٹن کنڈیشنز, اگر وہ کنڈیشنز وہ فلفل کرتا ہے تو دین ہی ول بی پروسیڈیڈ اکارڈنگلی بائی دا بورڈز. جتنے بھی آفیسرز ہیں, یہ میں نے جو بتایا کہ 27,000 آفیسرز جو 17 to 20 اور اس کے علاوہ جو ارباب صاحب اس پہ عمل کب سے شروع کریں گے, اس پہ عمل کب سے شروع ہو جائے گا؟ اس کا میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کا پروسیس کیا ہوگا. اس کے لیے 3 بورڈز نوٹیفائی کیے گئے ہیں. جو سب سے ہائی پاورڈ بورڈ ہے یہ جو گریڈ 20, 21, 22 کے لیے, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چیئرمین پبلک سروس کمیشن, اور اس کے نیچے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ, سیکرٹری کیبنٹ, سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری لا, اس کے پرماننٹ ممبرز ہوں گے. جو پہلا بورڈ ہوگا, یہ جو بڑا والا بورڈ ہے, یہ اسی مہینے جولائی میں انشاءاللہ پہلا بورڈ کی میٹنگ ہوگی. اس میں کوئی 565 آفیسرز ہیں. ان کی جو کارکردگی ہے, جنہوں نے 20 سال گزارے ہیں, ان کی کارکردگی کو پرکھا جائے گا اور اس کے مطابق ریکمنڈیشنز آئیں گی. 20 and above کی ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہیں بیکاز ہی از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی. جو کنڈیشنز ہیں نا خان صاحب, اس میں جس طرح آپ کے شروع میں ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ ACRs ان کے دیکھے جائیں گے, اور اگر ان کے 3 ACRs ڈفرینٹ آفیسرز نے ان کو ایوریج دیا ہو یا ان کے ایڈورس ریمارکس ہوں تو وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے, ان کو کنسیڈر کیا جائے گا فار ریٹائرمنٹ. اس طرح ان کے خلاف اگر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ پروو ہو چکے ہیں تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. یا اگر بورڈ میں جو پروموشن بورڈ ہے اس میں وہ 2 دفعہ سپرسیڈ ہو چکے ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے. اس کی بنیاد پر جو سلیکشن جو ریٹائرمنٹ بورڈ ہے وہ اس پر اپنا فیصلہ کرے گا, وہ دیکھے گا اس کا سارا ریکارڈ, اور اس کی بنیاد پر وہ پھر ریکمنڈیشن دیں گے اور وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جائیں گے. باقی مقصد جس طرح میں نے بتایا, آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں ان کے لیے یہ ایک انسینٹو ہے, اور جو کمپیٹنٹ آفیسرز نہیں ہیں ان کے لیے انسینٹو نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 60 سال تک اگر آپ کا آفیسر اچھا ہو یا خراب ہو, اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آیا. گویا کہ حکومت اجازت دے گی کہ نااہلیت اور ورس پرفارمنس کے باوجود 20 سال تو نوکری کر سکتا ہے, اس دوران اس کی تو کوئی پرائس نہیں دینی پڑے گی, 20 سال تک تو وہ ہم پر بوجھ رہ سکتا ہے. جی یہ ہم نے مطلب 20 سال کے بعد بھی تقریباً کوئی 35-36 سال نارملی سروس تقریباً ہوتی ہے جنرلی. تو اس کے بعد میں نے خود دیکھے سروس میں خان صاحب, میرے ساتھ ایسے آفیسرز رہے ہیں جو کہ 2 دفعہ سپرسیڈ ہو چکے ہیں. اب ان کے جو بیچ میٹس ہیں وہ 22 میں چلے جاتے ہیں, یہ 20 میں یا 19 میں رہ جاتے ہیں. اب ان کے لیے کوئی انسینٹو نہیں ہوتا, لیکن وہ لگے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح آپ نے ہمارے آرمی میں اسی قسم کا نظام ہے کہ ایک خاص سٹیج پہ وہ پھر وہ ایک پیرامڈ بنتا ہے. ہمارا پیرامڈ نہیں بنتا, سب لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اس میں اوبیسلی کچھ لوگ پروموٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, لیکن دن بہت سے آفیسر آئی ایم سوری ٹو سے وہ لائبلٹی بن جاتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ایک ایسٹ بنتا ہے لیکن ساتھ ساتھ لائبلٹی بھی بنتے ہیں. ارباب صاحب جو آپ نے فرمایا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بورڈ جو ہے جو کہ سینئر آفیسرز کے لیے 20 to 22 کے لیے بنائے, ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ, سیکرٹری فائنانس, اور اس میں کوئی یعنی کہ کسی قسم کی بالکل ایک ٹوٹلی ابو بورڈ اور ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہے وہ. ایبسولوٹلی جی, اس میں مطلب اس میں گورنمنٹ ان دا سینس پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اسی طرح جو باقی ہم نے جو کمیٹیز بنائی ہے 17, 18 اور 19 کے لیے, وہ بھی سرکاری آفیسرز کے ہوں گے. ایڈیشنل سیکرٹری جو کنسرن منسٹری کا ہوگا, اس کے نیچے اسٹیبلشمنٹ کا, لا کا اور فائنانس کے ریپرزینٹیٹو ہوں گے, اور وہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو پرکھیں گے. اسی طرح جو ہمارے نیچے آفیسرز ہیں 16 اینڈ بلو, اس کے لیے ایک اور الگ کمیٹی ہے. سارے نان پولیٹیکل ہیں, اس میں پولیٹکس کا کوئی کام ہے نہیں بیسیکلی, کیونکہ اگر سول سروس کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے. میں خود اس کا حصہ رہا ہوں. صحیح بات ہے, بالکل بہت ہی کمینڈیبل بات ہے, اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں. ارباب صاحب یہ بتائیے گا, ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اب آپ یہ جب ریفارم کر رہے ہیں, ہمارا جو پینشن کا معاملہ ہے, جو اس کا ویٹ ہے, وہ تو ہماری ریاست اٹھا ہی نہیں سکتی. ایک اندازے کے مطابق 30 ارب روپے کی
ہم پر اب پینشن لائبلٹیز ہو گئی ہیں, ایوری ایئر اٹس رائزنگ, ٹوٹلی انبیئربل. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, کوئی ذہن میں آتا ہے کہ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے؟ یہ تو پوری ریاست جو ہے وہ 4 بار بھی اگر اپنے آپ کو جنم دے تو اس لائبلٹی کو پورا نہیں کر پائے گی. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے خان صاحب کہ ایک تو ہمارا جو اوور آل ویج بل ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو پینشن ہے وہ پینشن آلموسٹ اس کے قریب آ رہا ہے جو ہمارا اوور آل جو سیلری والا بل ہے. سو اس کے لیے اب میں ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, کیونکہ یہ کافی میڈیا میں آ رہا ہے, سوشل میڈیا میں بھی آ رہا ہے, ٹویٹر پہ بھی آ رہا ہے کہ جی پینشن ختم کیا جا رہا ہے, اس قسم ایسی کوئی بات ہے نہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی راستہ دیکھنا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہو کہ اس پینشن کے بوجھ کو برداشت کر سکے. میں بالکل دیکھیں شہزاد ابرار صاحب معاف کیجئے گا, ایک اس کا تو دنیا کے ملکوں نے حل نکالا ہے نا. بھارت نے بالکل ٹپیکل ہمارا جیسا ہی پورا معاملہ تھا, انہوں نے اس کو ریفارم کیا ہے, اس میں اصلاحات لائے ہیں. آپ جیسے وہاں پہ یقیناً ماہرین موجود تھے جنہوں نے کہ اس پورے نظام کو ری انوینٹ کر لیا. اب آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہے ہیں, آپ کی پوری زندگی کا ایکسپیرینس ہے. ہم یہ نہیں, کون کہے گا کہ جی یہ سب ختم کر دیں یکسر, لیکن اس کو ری انوینٹ تو کرنا پڑے گا سر, کیونکہ اس کو تو سسٹین کر ہی نہیں سکتے نا. کون اس کو چلائیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے تو کوئی سوچ تو کرنی پڑے گی نا. اس میں کچھ کچھ پروپوزلز آن دا ٹیبل ہیں, اور ہمارے جو ڈاکٹر عشرت ہیں جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے ایڈوائزرز ہیں ان دا فائنانس, 2-3 پروپوزلز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم میرے خیال میں جب وہ میچور ہوں گے تو اس کے بعد ہی, اینڈ آئی ایگری ود یو کہ ہم بالکل یہ کہیں پہ بھی یہ پروپوزل نہیں ہے کہ ہم پینشن کو ختم کریں, اس کو ہم نے وائبل بنانا ہے. کہیں جگہ پہ ایک پینشن فنڈ. صاحب یہ بتائیے گا کہ اور بھی مسائل ہیں بہت سیدھے سیدھے, جو کہ مثال کے طور پہ جو بیوروکریٹک کنٹرول ہے ہمارا, جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں یا ہماری جو دوسری آرگنائزیشن ہے, مثال کے طور پہ یہ سول ایویشن اتھارٹی ہے, اس کا ڈی جی نہیں ہے 2 سال سے. یہ کس حال سے گزر رہی ہے؟ جو سیکٹری صاحب ہیں وہ ڈی جی بھی ہیں, وہ اس کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, وہ پی آئی اے کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں. اس قسم کی جو اناملیز ہیں جو اس وقت اکراس دا بورڈ ہمیں نظر آ رہی ہیں, آپ کے ہونے کے باوجود, آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے اسٹیبلشمنٹ کی, تمام چیزوں پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے. پھر پی ایس پی ایم ہیں پرائم منسٹر کے, پرائم منسٹر بھی ہیں, اس کے باوجود یہ اتنی جو ویکنیسز اور اتنی جو بہت ہی ناقابل قبول سچویشن جو ہیں, اس پہ آپ لوگوں کی نگاہ ہے, آپ کے سامنے ہے کہ کہاں کہاں اس قسم کے پرابلمز ہیں. جی اس پہ بالکل ہماری نگاہ ہے. ایون کل کے کیبنٹ میں بھی ایک فل بریفنگ دی گئی ہے پرائم منسٹر کو اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری نے کہ کہاں کہاں پہ ایشوز ہیں, کتنے. ابھی ہمارے پاس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم تقریباً کوئی 100 ایسے ادارے ہیں, 100 ادارے ایسے ہیں جن کے ہیڈز اس وقت نہیں ہیں. اس میں کچھ تو جینوئن ایشوز ہیں, کچھ میں آئی تھنک لیتھارجی ہے آن دا پارٹ آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹس. فار ایگزامپل مرجرز ہو رہی ہیں, کچھ 26 ایسے ادارے ہیں جس کو مرج کیا جا رہا ہے, تو وہ پروسیس آلموسٹ تقریباً ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے, اس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے سول ایویشن اتھارٹی کی بات کی, اس میں 2 سول ایویشن اتھارٹی کو 2 میں سپلٹ کیا جا رہا ہے, ایک ریگولیٹری اور ایک دوسرا جو آپریشنل ہے. وہ کام بھی کافی تیزی سے ہو رہا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جب کمپلیٹ ہوں گے دونوں, تو اس کے بعد ان کے, اور چونکہ یہ سارا کام جو سیکٹری کنسرنڈ ہے, امپلیمنٹیشن اس کی جو بائفرکیشن ہے وہ کر رہا ہے, تو ایک لحاظ سے اٹ از فیزیبل کہ اس کے پاس فی الحال یہ چارج ہو, لیکن آبویسلی اس کے 2 الگ الگ ڈی جی آنے ہیں. بٹ آئی تھنک میں اگر ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ ہمیں اس پہ ہمیں تیزی کرنے کی ضرورت ابھی بھی ہے. کوشش ہماری یہ ہے بیسیکلی کہ اچھے لوگ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ ہیں, اور پرائم منسٹر نے کل بھی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں رولز چینج کرنے پڑے اور ہمیں اچھے لوگ اٹریکٹ کرنے کے لیے رولز چینج کرنے پڑے تو ہمیں کر لینے چاہیے, اور وہ ٹاسک انہوں نے ڈاکٹر عشرت کو دیا ہوا ہے. اور آئی تھنک دا نیکسٹ 2 ویکس میں میرے خیال میں سر آئی نو, مگر یہ اب 2 سال ہو گئے نا سر, یہ ڈاکٹر عشرت جیسا ایکسپیرینسڈ آدمی 2 سال کے اندر ان کو صرف یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ہی ہیڈ ٹو ری اسٹرکچر جو یہ پورا فیڈرل
سسٹم ہے اور یہ سارا جو ادارے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، مگر آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور مگر ہم جو باہر سے آبزرور دیکھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تو حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے. یہ 100 اداروں میں ہیڈز نہیں ہوں، اس میں کیا انیفیشنسی ہوگی، کیا انکمپٹنس ہوگی، کیا مسائل پیدا ہوں گے. آخر کتنا سال چاہیے ریسٹرکچر کرنے کے لیے؟ پرائم منسٹر کی ان کی حکومت کی تو تقریباً آدھی مدت تو پوری ہو گئی ہے. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا. دیکھیں اس پہ 3-4 ایسے ڈویژنز ہیں جس میں اٹیچ ڈپارٹمنٹس اور اس قسم کے ادارے کافی زیادہ ہیں. انڈسٹری میں بہت زیادہ ہیں، پاور میں بہت زیادہ ہیں، ڈسکوز ہیں. ان کے بیسیکلی وہ فیصلہ ان کے جو بورڈ نے کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ اب تک ہمیں یہ ساری چیزیں کر لینی چاہیے تھی. لیکن ابھی میرے خیال میں ان دا نیکسٹ couple of months ہوپفلی یہ ساری چیزیں آئی تھنک دے آر ان دا کمپلیشن اسٹیج پہ ہیں ساری. میرے خیال میں نیکسٹ 2 مہینے میں یہ ساری فل ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ اس پہ اوور سائٹ کس کی ہوتی ہے؟ جیسے کہ بھی آپ نے ڈسکوز جینکوز وغیرہ کی بات کی ہے، اگر 2 سال میں ان کے بورڈز بھی نہیں بدلے گئے، ان کا اسٹرکچر بھی ویسا کا ویسے ہی ہے، اسی طرح سے یہ بلیڈ کر رہے ہیں، تو اس پورے نظام کو جو یہ گورنمنٹ کے اندر ہیمریجز ہیں جہاں سے یہ خون رس رہا ہے تمام طرف سے، تو اس پہ نگاہ کس کی ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر کو الرٹ کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کرتے ہیں، یا ڈاکٹر عشرت کرتے ہیں؟ یہ کوئی ریڈ جو لائٹس ہے کوئی جلاتا تو ہوگا پرائم منسٹر کے سامنے کہ سر یہ بڑا برا حال ہے؟ نہیں، اس پہ کیبنٹ میں یہ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 6-7 دفعہ کیبنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ڈفرینٹ ٹائمز پہ. obviously رسپانسبلٹی تو کنسرن منسٹر اور سیکرٹری کی ہے، لیکن ڈاکٹر عشرت کا بھی اس میں کیا نام ہے کنٹریبیوشن ہوتی ہے. جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس میں انٹروین کرتے ہیں. لیکن بنیادی ذمہ داری obviously منسٹر اور کنسرن سیکرٹری کی ہے. اور جب کیبنٹ میں بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر پوچھتے بھی انہی سے ہیں. جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی چینجز کرنی ہے یا کوئی رولز چینج کرنے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر عشرت کا اور ہمارا کوئی اس میں رول آ جاتا ہے. لیکن اوور آل we keep the figures obviously and we brief the Prime Minister and the Cabinet from time to time. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمد شہزاد ارباب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ. اور آج بہت اہم معاملات پہ یہ سرکاری نظام جو چل رہا ہے، جو بیوروکریسی کا چل رہا ہے، یقیناً بہت ہی قابل تحسین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیش رفت، جس کے ذریعے اب 20 سال کے بعد ہر سول سرونٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. اس سال 20 سال تک اس نے کیا کارکردگی کی ہے، اس کے اینول رپورٹس کیسی تھی، کرپشن کے تو الزامات نہیں لگے، اور پھر اس قسم کے دوسرے معاملات، اور اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اسے اب 60 سال تک وفاقی حکومت کا حصہ رکھنا چاہیے یا اب ان کو ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا جائے. اس کے علاوہ دوسرے بہت اہم معاملات پہ ہماری بات ہو رہی تھی جناب محترم محمد شہزاد ارباب سے.